الیکشن کمیشن پنجاب میں انتخابات کی فوری تاریخ دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ صوبے میں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا حکم۔ سنگل بینچ کا 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ تحریری فیصلے کے مطابق آئینی مدت کے اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ الیکشن 90 روز سے زیادہ کی تاخیر نہ ہو۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن کے وکیل نے بروقت انتخابات کرانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخی قرار دے دیا۔ زمان پارک میں تحریک انصاف کے کارکنان کا جشن۔ حماد اظہر کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی اور عوام کی فتح ہے۔ فیصلے کی خبر نون لیگیوں پر قیامت بن کر گری۔ فاروق حبیب بولے، اب الیکشن کمیشن، گورنر اور نگران حکومت کے پاس راہ فرار نہیں، ان کے پاس اپنی عیاشی کے لیے پیسے ہیں، الیکشن کے لیے پیسے نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے کہا، عدالتی فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق آیا ہے۔ ہماری رائے ہے الیکشن ایک ساتھ ہوئے تو شفاف ہوں گے، الگ الگ الیکشن سے انتشار بڑھے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، الیکشن کے لیے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ گورنر کے پی نے جو خط لکھا ان کی اپنی رائے ہے، حالیہ فیصلے سے پی ڈی ایم یا نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں۔ حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے، فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ نون لیگ کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ عمران کو لانے والوں نے دیکھا کہ وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ صدر مملکت کے خط، اب تک کی پیش رفت اور آئینی ذمہ داریوں پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجے گئے خط کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت داخلہ نے سیکیورٹی حالات کے پیش نظر فوج اور سول آرمڈ فورسز کو انتخابی ڈیوٹی پر لگانے سے معذرت کر لی۔ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے تحریری طور پر آگاہ بھی کر دیا گیا۔ جنرل باجوہ کی پالیسیز چل رہی ہیں، اور جنرل باجوہ نے تو اب خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے۔ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں، جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے، وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا۔ سیاست میں مداخلت پر قمر جاوید باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مطالبہ، کہتے ہیں صحافی سے گفتگو میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے مان لیا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی صحافی کو بتایا کہ ان وجوہات پر ہماری حکومت گرائی۔ انہوں نے بڑے فخر اور تکبر سے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا۔ 170 ارب کے جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے، اور ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے کامن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ پیٹرولیم سیکٹر، اس میں گیس کے سرکٹ ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا ہے۔ ہم جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے اس کو ہم منیمائز کریں۔ فیڈرل کابینہ اور جو پروسیس ہے اس کے ذریعے جو ہماری طے ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ حکومت کا 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ، آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام مکمل کرنے کے لیے منی بجٹ آئے گا۔ حکومت نے خبردار کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، پوری کوشش ہے کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو براہ راست غریب طبقے کو متاثر کرے۔ بجلی اور گیس سمیت توانائی سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ فلو کو زیرو کرنا ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم کریں گے۔ اصلاحات کابینہ کی منظوری سے کی جائیں گی۔ پیٹرول لیوی کا ہدف حاصل ہو چکا۔ ڈیزل پر 5 روپے مارچ اور اپریل میں لگیں گے۔ اسحاق ڈار مزید بولے، پیر کو آئی ایم ایف سے ورچوئل میٹنگ ہوگی، ڈالر آنے دیں، سب بزنس شروع ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد مہنگائی کے طوفان کی پہلی لہر۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ جان بچانے والی 18 ادویہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں اہم فیصلے۔ بجلی کے بڑے صارفین سے 76 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق بجلی کے بڑے صارفین پر 1 روپیہ فی یونٹ سرچارج عائد ہوگا۔ پیراسیٹامول پلین کی نئی قیمت 2 روپے 67 پیسے، پیراسیٹامول ایکسٹرا 3 روپے 32 پیسے کر دی گئی۔ وزارت دفاع کے لیے 45 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور۔
IMF نے قرضوں اور خساروں میں کمی کا حکومتی ڈرافٹ مسترد کر دیا. مہنگائی بڑھا کر محصولات بہتر بنانے کی ہدایت. ڈرافٹ بہتر ہونے تک پیکج کی منظوری نہیں ملے گی. مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. جون تک بجلی اور گیس کی سبسڈی 80% ختم کرنے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا. حکومت کا سخت اقدامات کو الیکشن کے بعد تک ٹالنے پر اصرار. موقف اپنایا کہ الیکشن سر پر ہیں, ایک حد سے زیادہ مہنگائی نہیں کر سکتے. IMF ٹیم نے جون تک پالیسی اہداف کا حصول لازم قرار دے دیا. پاکستان کا بنیادی مسئلہ سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان اور حکومتی اخراجات پر انحصار قرار. عالمی بینک نے معاشی ترقی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. ریئل اسٹیٹ شعبے کے بجائے مینوفیکچرنگ اور تجارتی شعبے کو بہتر کرنے پر زور. رپورٹ کے مطابق پیداواری صلاحیت میں اصلاحات کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. لیبر فورس یا روزگار کی فراہمی میں خواتین کا حصہ بڑھانا ہوگا. برآمد مخالف رویوں کو ختم اور تمام شعبوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہم آہنگی لانا ہوگی. پاکستان بینک کرپٹ نہیں ہو رہا, ہمیں صرف منظم ہو کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کیس میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے ریمارکس. کہا, ملک سے روزانہ 4 کروڑ ڈالر غیر قانونی طور پر باہر جاتے ہیں. حکومت کرنسی سمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. ملک کے مفاد کے لیے ہر ایک کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی پارٹی پالیسیز پر کڑی تنقید. کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ہم نے خود دفن کر دیا. جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ دے کر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کیا گیا. پرویز رشید کے علاوہ جنرل باجوہ کے لیے ووٹ دینے والا ہر شخص مجرم ہے. نواز شریف کو ورغلایا گیا, ان سے جھوٹ بولا گیا اور فراڈ کیا گیا. نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ کس نے یہ غلط فیصلہ کرایا تھا. مزید کہا, الیکشن 2025 میں ہوں گے. مستقبل قریب میں مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہا. نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سرزنش کر دی. اپنے رد عمل میں کہا, کیپٹن صفدر سمیت کوئی رہنما پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان نہ دے. پارٹی پالیسی کے برعکس بات کرنے والے کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانیاں. دودھ کی فی کلو قیمت میں 8 سے 20 روپے بڑھانے کا اعلان. فی کلو دودھ ڈبل سنچری کراس کرتے ہوئے 210 روپے کا ہو جائے گا. انتظامیہ خاموش. صوبائی حکومت نے دودھ کے نرخ 180 روپے مقرر کر رکھے ہیں. شہریوں کا حکومت اور انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ.